ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست دنیا بھر کے تمام ویورز کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس چند مسلمان طالب علم آئے۔ وائسرائے نے ہندوستان میں سائیکلوں پر بتیاں لگانے کا حکم دے رکھا تھا۔ یہ حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ مسلمان اور ہندو انگریز سے آزادی چاہتے تھے، چنانچہ یہ اکثر سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہتے تھے۔ نوجوان خلاف ورزیوں پر پیش ہوتے تھے۔ قائد اعظم نے طالب علموں سے پوچھا، آپ میں سے کس کس کے پاس سائیکل ہے؟ تمام جوانوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ قائد کا اگلا سوال بہت دلچسپ تھا۔ آپ نے پوچھا، اور کس کس کی سائیکل پر بتی ہے؟ ایک نوجوان کے سوا تمام نے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ نوجوانوں کا خیال تھا قائد اعظم قانون کی اس خلاف ورزی پر خوش ہوں گے، لیکن قائد اعظم توقع کے برعکس اداس ہو گئے۔ آپ نے نوجوانوں سے فرمایا، ینگ مین، قانون ہوتا ہے، آپ سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نوجوانوں نے عرض کیا، جناب یہ انگریز کا قانون ہے، ہم اس پر عمل کیوں کریں؟ قائد اعظم نے جواب دیا، نوجوانوں، جو شخص آج قانون پر عمل نہیں کر رہا وہ کل ہمارے پاکستان میں بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ آپ میری بات پلے باندھ لیں، ہمارے ملک میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے ویور سے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب پر سپائڈر بل چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مولانا تقی عثمانی قائد اعظم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک دن میں لندن میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر میرے نام سے اٹھایا۔ میں اسے خواب سمجھ کر دوبارہ لیٹ گیا، لیکن دوبارہ پھر جھنجھوڑنے پر آواز آئی، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں، تم برِ صغیر جاؤ اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد کرو۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور واپس آ گیا۔ قائد اعظم 1896 میں ممبئی آئے اور شہر کی سماجی زندگی میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ انگریزوں سے بہتر انگریزی بولتے تھے۔ ان کی شخصیت میں دل آویزی اور کشش بھی تھی، پریکٹس بھی بہت اچھی تھی اور سوشل نیٹ ورکنگ بھی کمال تھی۔ انگریز افسر انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ رتی بائی نے 1918 میں اسلام قبول کیا۔ یہ رتی بائی سے مریم جناح بنی۔ قائد اعظم شادی کے وقت 42 سال کے میچور مرد تھے، جبکہ وہ 18 سال کی شوخ نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم کا ویژن کلیئر تھا، وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ قائد انتہائی مصروف تھے، چنانچہ وہ انہیں زیادہ وقت نہ دے سکے۔ وقت کی اس کمی نے مریم جناح کو بیمار کر دیا اور یہ بیماری انہیں 29 سال میں دنیا سے لے گئی۔ قائد اعظم کو لوگوں نے زندگی میں صرف ایک بار روتے دیکھا اور وہ مریم جناح کے انتقال کا موقع تھا۔ بڑی شخصیات کی عظمت کا اندازہ ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہوتا ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا جائزہ لیں تو وہ اپنے عہد کے تمام اکابرین سے بلند نظر آتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد سے ایک دن برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آج پاکستان پہنچ رہا ہے، آپ انہیں لینے ایئرپورٹ جائیے گا۔ قائد اعظم نے انتہائی دبدبے سے فرمایا، آپ کے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ لینے چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر کہ کل جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو آپ کا بادشاہ جارج اس کو لینے ایئرپورٹ جائے گا۔ یہ سن کر سفیر اپنا سموں لے کر رہ گیا۔ ایک بار قائد اعظم ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا غلطی سے ان کا ریل کا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا، چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا، آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی اور میری توہین کی ہے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا، موکل میں چاہتا ہوں آپ اس مقدمہ میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم، میں مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل، کتنی؟ قائد اعظم، 500 روپے فی پیشی۔ موکل، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑے۔ قائد اعظم، مجھے افسوس ہے میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل کر لیں۔ چنانچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا
اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے ملازم نے وزٹنگ کارڈ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، اسے کہو آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ یہ شخص آپ کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا، اس نے اپنے کارڈ پر برادر آف قائد اعظم لکھوا دیا تھا۔ قائد اعظم کے دفتر کا فرنیچر آرڈر کیا گیا جو کہ 37 روپے تھا۔ آپ کو خزانے سے ادائیگی کے لیے دستخط کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے بل دیکھا تو پوچھا، اس میں 7 روپے کی فالتو کرسی کیوں آرڈر کی ہے؟ سیکرٹری نے کہا، سر یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے ہے، جب وہ دفتر آتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے منگوائی ہے۔ قائد اعظم نے 7 روپے کاٹ کر 30 روپے کا بل منظور کرتے ہوئے فرمایا، اگر فاطمہ کو کرسی کی ضرورت ہے تو کرسی کے 7 روپے فاطمہ سے وصول کرو، قومی خزانہ نہیں دے گا۔ پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا۔ ADC نے پوچھا، سر اجلاس میں چائے سرو کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے سخت لہجے میں فرمایا، جس وزیر نے چائے کافی پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ اس حکم کے بعد جب تک قائد اعظم برسر اقتدار رہے، کابینہ کے اجلاسوں میں سادہ پانی کے سوا کچھ سرو نہ کیا گیا۔ آپ زیارت میں مقیم تھے۔ یہ قائد اعظم کی بیماری کے دن تھے۔ زیارت میں سردی پڑ رہی تھی۔ کرنل الہی بخش نے نئے موزے پیش کر دیے، دیکھے تو بہت پسند فرمائے۔ ریٹ پوچھا، بتایا 2 روپے۔ گھبرا کر بولے، کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ عرض کیا، سر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں۔ فرمایا، میرا اکاؤنٹ بھی قوم کی امانت ہے، ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ زیارت ہی میں ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا، بیٹی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نرس نے عرض کیا، سر میں پنجاب سے ہوں، میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے، میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں، آپ میری ٹرانسفر پنجاب کرا دیں۔ اداس لہجے میں جواب دیا، سوری بیٹی، یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا کام نہیں۔ پھاٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا؟ گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ملیر ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا تھا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھاٹک بند کرانے کا حکم دیا اور فرمایا، اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ آپ صبح کے وقت گھر کے کسی الگ کمرے میں چلے جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے تھے۔ اس دوران کسی کو آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یحییٰ بختیار آپ کی تصویر بنانے کے لیے کیمرہ لے کر آپ کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ قائد اعظم اس وقت احادیث کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ یحییٰ بختیار نے کوشش کی وہ آپ کی کوئی ایسی تصویر بنا لے جس میں کتاب اور اس کتاب کا ٹائٹل فوکس ہو جائے۔ قائد اعظم نے کتاب میز پر رکھ دی اور فرمایا، میں اس مقدس کتاب کو پبلسٹی کا موضوع بنانا پسند نہیں کرتا۔ قائد اعظم نے 3 مارچ 1941 کو عصر کی نماز کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کسی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ داخل ہوئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے قائد اعظم کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کر دیا، مگر آپ پچھلی صف میں ہی بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد لوگ آپ کے جوتوں کی طرف لگ گئے، مگر آپ نے فوراً جوتے اٹھا لیے اور مسجد سے باہر نکل کر اپنا جوتا خود پہنا۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو ہمارے قائد کس قدر نفیس اور اعلیٰ ذوق کے حامل تھے تو آپ کو صرف ایک بار ان کی رہائش گاہ یا قائد اعظم کے مزار پر میوزیم میں ان کے زیر استعمال سامان کو دیکھنا چاہیے۔ آپ ان کے حسن ذوق کے دیوانے ہو جائیں گے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور اس ابن آدم کو دیں اجازت۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ پامان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔